بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سورۃ الشورى کی یہ چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان آیات سے قبل پچھلے درس میں آخری جو آیت تھی اس کے آخری کلمات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک جماعت انسانوں کی جنت میں جائے گی اور ایک دوسری جماعت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. جو لوگ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوں گے، یعنی شریعت کے پابند ہوں گے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو قرآن کریم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شرعی احکام کی پابندی نہیں کریں گے بلکہ کھل کھلا کے اس کی نافرمانی بھی کریں گے، تو ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. گویا کہ اس دنیا میں جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی آخرت میں بھرے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی تو معروف ہے نا. جو بو گے سو کاٹو گے، اور کسی پر اللہ رب العزت کی طرف سے ظلم والی کوئی بات نہیں ہے. ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. اگر عمل اچھے ہیں تو بدلہ اچھا ہوگا اور وہ جنت کی شکل میں، اور اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو بدلہ برا ملے گا اور وہ جہنم کی شکل میں. آگے ابھی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو وہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. جنت اور جہنم والا کھاتا نہ رہتا. اگر ایک ہی امت ہوتی تو سارے جنت میں جاتے. اگر اللہ چاہتا تو وہ سارے لوگوں کو ایک امت بنا سکتا تھا، اس کے اختیار میں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو ایک امت نہیں بنایا. یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی حکمت ہے. اللہ رب العزت کے یہاں کسی معاملہ میں جبر نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے نا کہ دین اسلام میں بھی کسی کو لانے کے لیے جبر نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں. اب یہی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دین میں لانے کے لیے جبر نہیں، لیکن اگر کوئی دین اختیار کر لے اور اس سے نکلنا چاہے اس کے لیے آزادی نہیں. مرتد کی سزا کے بارے میں آپ کو علم ہوگا. من بدل دینہ، اگر کوئی آدمی اپنا دین بدل لیتا ہے، اسلام قبول کر کے اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اس کی سزا دنیا میں کیا ہے؟ سزائے موت. لیکن اس کو جبراً اسلام میں لایا نہیں جائے گا. وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے نہ کرے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے.
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر کسی کو عمل کا بھی اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اللہ نے آدمی کو عمل کا اختیار دے دیا، لیکن اختیار دینے کے ساتھ ساتھ ہی انسان کی رہنمائی کر دی کہ یہ اچھا عمل ہے اور یہ برا عمل ہے. اگر اچھا عمل اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اگر برا عمل اختیار کرو گے تو اس کا برا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا. دونوں کی راہیں واضح کر دی، اما شاکرن و اما کفورا. اللہ رب العزت نے دونوں راہیں بتا کے کہا کہ اب چاہے تو شکر گزار بندے بن جاؤ اور چاہے تو کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ، اب یہ تمہاری مرضی ہے. اللہ کے یہاں جبر نہیں ہے. انسانوں میں سے، بلکہ یوں کہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سمجھ لیا کہ بندہ مجبور محض ہے، تقدیر کے ہاتھوں یہ مجبور ہے، اور وہ اپنی اس مجبوری کو اپنے گناہوں کے لیے بہانہ بنا لیتے ہیں. کہیں گے جی گناہ ہو گیا لیکن کیا کرتے، ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، ہونا تھا. یعنی گناہ بھی کیا اور شرمسار بھی نہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ ہونا تھا ہم سے، لکھا ہوا تھا ہم پر، اس لیے ہو گیا کیونکہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. جب باری آئے تقدیر کی گناہ کے حوالے سے تو فوراً تقدیر پر ایمان لے آئیں گے، جب باری آئے روٹی کے حوالے سے تقدیر پر تو کوئی ایمان نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جیسے ہی روٹی کی باری آئی اس کے کمانے کے لیے دیکھیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، کہاں جنم لیا، کہاں ہم پلے بڑے، کہاں ہم لکھے پڑے، اور آج کہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے. تقدیر پر ایمان نہیں ہے ہمارا تقدیر پر ایمان ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے، رزق حلال دنیا کے جس کونے سے چاہو کماؤ، تمہیں اجازت ہے. ہم اپنے فعل کے مختار ہیں، اپنے ملک میں رہ کر کمائیں یا باہر کے ملک میں آ کر کمائیں. اسی طرح انسان کو اللہ نے نیکی اور بدی میں بھی اختیار دیا ہے کہ تو چاہے نیکی کر چاہے برائی کر، مجبور کوئی نہیں ہے. جبریہ ایک فرقہ باقاعدہ اس سلسلہ میں پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، وہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، جو لکھا ہے وہ کرے گا، اسے ہوگا اور یہ ہوگا. یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے علم میں ہیں. اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دنیا میں کیا کیا کچھ کرے گا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا. اللہ رب العزت کو یہ علم ہے یقیناً، لیکن اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم جو چاہے کرو. اب یہ اس کے علم کی وسعتیں ہیں کہ وہ جانتا ہے یہ کیا کرے گا، لیکن اس نے وہ کرنے پر اسے مجبور نہیں کیا ہوا، بلکہ عمل کا اختیار دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے صاف کر دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، سیدھا کیا ہے اور ٹیڑھا کیا ہے. سیدھے پہ چل کے کیا ہوگا، ٹیڑھے پہ چل کے کیا ہوگا، دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا. چاہے شکر گزار شاکرن اور کفورا، چاہے تو کفر کرنے والے، جو راستہ چاہو اختیار کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن دین میں جبر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اللہ چاہتا تو ایک ہی فریق بنا سکتا تھا. اب آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں بھیجیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں کتنے انبیاء بھیجے، یہ سلسلہ اتنا لمبا کیا تو کیا ضرورت تھی، سارے لوگوں کو ہی مسلمان بنا دیتا، سارے جنت میں چلے جاتے. تو یہ جبر تھی کہ اللہ جبرن لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے. اللہ رب العزت نے جبر نہیں کیا، انسان کو اختیار دے دیا کہ تم اختیار کرو کہ تمہارے لیے کون سا راستہ مناسب ہے، کون سا راستہ اچھا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کو اختیار کس طرح کا دیا گیا ہے. ابھی میرے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور مجھے خود یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اس سے کیا کیا کروں گا، لیکن اللہ کے علم ہے یا نہیں میں کیا کیا کروں گا.
اللہ جانتا ہے کہ اس تلوار سے میں کیا کیا گل کھلاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تلوار ہے، چاہو تو اس سے میدان جہاد میں اتر کر کافر کو قتل کرو اور چاہو تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دو۔ بتا یہ دیا کہ اگر میدان جہاد میں قتل کرو گے تو تمہارا بہت ہی بڑا عمل شمار ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جہاد اسلام کے اعمال میں سے چوٹی کا عمل ہے۔ اسی تلوار سے گردن کاٹی اور چوٹی کا عمل اس کا لکھا گیا، اور اسی تلوار سے گردن کاٹے تو کہا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اس کو قتل کیا جائے۔ ومن قتل مومنا متعمدا، اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، دنیا میں قتل کا بدلہ قتل اور آخرت میں جہنم۔ یہ بھی تلوار ہی چلا رہا ہے اور اس نے بھی تلوار چلائی ہے۔ اگر تقدیر کا مسئلہ سمجھنا ہے تو اس سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں ہے، آپ کو اختیار ہے کہ اس سے چاہے مسلمان کو کاٹو اور چاہے تو اس سے میدان جہاد میں اتر کر کافر کو کاٹو۔ دونوں کا نتیجہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اب اختیار ہمیں ہے کہ ہم اس میں سے ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، یہ اس کی اپنی مشیت ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عمل کرنے کے لیے ہمیں لاہ عمل دے دیا۔ اگر کسی نے اس لاہ عمل کو اختیار کیا، اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پورا نظام ہمیں بتا دیا کہ اگر میرے بتائے ہوئے لاہ عمل پر چلو گے میری رحمت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کے بتائے ہوئے اس لاہ عمل کو اختیار نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ رحمت سے باہر ہو گیا، وہ ظالم شمار ہوگا اور وہ رحمت کا امیدوار نہیں ہو سکتا، رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے پر عمل نہ کرے گا، اس کے لیے پھر اگر وہ چاہے کہ میں کسی کے ذریعے چھوٹ جاؤں گا، پچھلے دنوں میں یہ بات ہو رہی دنیا میں بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے بھی لوگ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ نے فرمایا جو آدمی ظالم ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کا وہاں نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں تو ہمارے بہت ولی ہیں نا، رنگا رنگ ولی، ننگے ولی نانگے شاہ، کپڑوں والے ولی، رنگ برنگے ولی، عجیب و غریب ولی، جانوروں میں سے ولی۔ ہم نے تو ولایت کا کھاتا ہی اتنا چوپٹ کر رکھا ہے کہ کسی کو بھی ولی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دنیا میں یہ ولی جو ہیں یہ نعرے اور دعوے بھی بہت کرتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم تمہیں وہ کر دیں گے، تم کچھ ہمارے ساتھ جڑے رہو، ہمارا پلو پکڑے رہو، ہم پار لگائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے کہے ہوئے پر چل کر نہ آئے تو ظالم ہے، اور ظالم کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کے کام، کوئی کارساز نہیں بن سکے گا۔ جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، یا چھڑا سکتا ہے؟ ہمارے لوگوں نے تو شعر اس کے الٹ بنا رکھا ہے نا، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتہائی گستاخانہ شعر۔ اللہ رب العزت نے کبھی اتنا کھلے طور پر محمد پورے قرآن میں نہیں کہا۔ محمد کہا تو ساتھ ہی فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتا ہے اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد۔ آپ اندازہ کرو، انتہائی گستاخ اور بدتمیز شاعر۔ چھڑائے سیگا اردو کا بھی تو آپ جانتے ہیں نا، ابا کی باری آئے تو ابا جان چھڑائیں گے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھڑائے
یعنی جیسے کسی چھوٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے، شعر میں گستاخی موجود ہے، شعر میں کفر یا انداز موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں بڑا بروج اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے بالکل برعکس کہا کہ میں پکڑ لوں تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور نہ کوئی اس کا مددگار اسے پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اسے بچا سکتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کا نہ کوئی ولی کار ساز ہوگا، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی اللہ کی پکڑ سے اسے چھڑا سکے گا۔ لوگوں کو اللہ چاہتا تو وہ ایک ہی جماعت بنائے رکھتا۔ اللہ رب العزت کی مشیت یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو مجبور کر دے اور وہ ان کو ایک ہی جماعت بنا رکھے۔ قرآن کریم میں یہ موضوع اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک مقام ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، اور شروع میں یہ ایک ہی امت تھی۔ ایک ہی امت بنائے رکھتا کا معنی کیا کہ یہ امت ایک ہی تھی، بعد میں اس میں اختلافات آئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنائے رکھتا، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اختیار دیا ہوا ہے، جو چاہے جو رنگ چاہے اختیار کرے، جو چاہے جو راستہ چاہے اختیار کرے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے کہ یہ راہ خیر ہے، یہ راہ شر ہے، کیا بھلا ہے کیا برا ہے، اور بھلے برے کی تمیز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عقل بھی عطا فرما دی۔ اللہ نے عقل ہمیں یہ صرف روٹی کمانے کے لیے نہیں دی، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم خیر و شر میں فرق کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے تو ہماری تخلیق کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی عبادت قرار دیا ہے، روٹی نہیں۔ روٹی کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کہیں کوئی چوپایا، زمین پر رینگنے والا کیڑا، فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ، اور پانیوں میں تیرنے والا کوئی آبی جانور بھی ایسا نہیں الا علی اللہ رزقھا، کہ اللہ پر اس کا رزق ہے، اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی۔ بھوک سے کوئی نہیں مرنے والا، لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے کیا صرف روٹی کمانا ہی قرار دیا ہے؟ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اصل ہمارا مقصد قرار دیا وہ ہے عبادت، اور ہم اصل میں ایک ہی امت تھے، اور اللہ رب العزت نے عقل دے رکھی ہے، اس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز ہمیں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ تم ایک ہی امت تھے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں باندھے رکھتا، لیکن اللہ نے باندھنے کا کھاتا شروع سے ختم کر رکھا ہے۔ تمہیں اختیار دے رکھا ہے کہ تم جو چاہے کرو، تمہاری مرضی، خیر پہ جاؤ گے خیر پاؤ گے، شر پہ جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، تمہیں دونوں راستے اللہ نے بتا دیے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ جو میں نے پہلے بات ذکر کی ہے، اللہ رب العزت نے لاہ عمل دے دیا، جو آدمی اس پر چلے گا وہ ہدایت پر ہے، اور جو آدمی اس کو ترک کر دے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، وہ گمراہ ہے۔ مرضی انسان کی اپنی، اللہ رب العزت نے اسے مجبور نہیں کیا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں یقیناً پوچھا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اگر انسان مجبور محض ہی ہوتا تو پوچھنے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اگر انسان کو مجبور محض مان لیا جائے کہ یہ مجبور ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو پھر پوچھنے کا کیا معنی ہوا؟ پوچھنے کا معنی بنتا ہی تب ہے کہ جب بندے کو اختیار دیا گیا ہو کہ بھائی جاؤ جو چاہے کرو، اور اگر اچھا کر کے آؤ گے اچھا بدلہ، برا کر کے آؤ گے برا بدلہ، یہ معنی ہے پوچھنے کا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں واضح طور پر فرما دیا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ
عما کنتم تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو ان کا تم سے یقیناً سوال کیا جائے گا۔ اور وہ سوال تو ظاہر ہے کہ قبر میں سوال ہوگا، حشر میں سوال ہوگا، آخرت میں سوال ہوگا۔ غرض اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت رکھتا، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی حکمت اور تمہارے انسان کے بنی نوع آدم کے اپنے کرتوت کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک امت نہیں رہنے دیا۔ اور سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے میرے نبی اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت رہنے دیتا، ایک ہی امت بنائے رکھتا۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بدھسٹ، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مسلمان کوئی نہیں ہوتا، ایک ہی امت ہوتے۔ اللہ چاہتا تو یہ سارے لوگوں کو باندھ کے رکھتا ایک ہی جگہ، اور یہ اللہ کی رسی سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اگر اللہ کسی کو کسی جگہ بٹھا دے کوئی اٹھ سکتا ہے؟ اللہ کی منشا کے بغیر کسی درخت کا پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا، اور اللہ کو ہر پتے کے گرنے کا علم ہے۔ دنیا میں آپ اندازہ فرمائیں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر کتنے پتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روئے زمین کے درختوں میں سے کسی بھی درخت سے جب بھی کوئی پتا گرتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ يَعْلَمُهَا، اللہ اس پتے کے گرنے کو جانتا ہے کہ کس درخت سے کہاں کیا پتا گر رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس پتے کی کیفیت کو جانتا ہے کہ وہ کیسے گرے گا، زمین پر پہنچے گا۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اس کے علم کی وسعتوں کا کوئی شمار نہیں۔ وہ چاہتا تو وہ تمہیں ایک رکھ سکتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن تم ہمیشہ اختلاف کرتے آ رہے ہو۔ مسلم، کافر، اس اللہ رب العزت نے یہ جو کچھ آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اللہ نے یہ جبرن نہیں کیا، کسی کو جبر کے تابع کر کے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کھلی چھٹی دی ہے کہ جو راستہ چاہے تم اختیار کر لو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرے رب کا رحم ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے رحم کے مستحق ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے نا کہ ایک بچہ، ایک گھر کے اندر چند لوگ ہیں، ماں ہے، باپ ہے، 2-4 بچے ہیں، اور ان 2-4 بچوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ ماں باپ کے زیادہ قریب نہ ہو۔ عدل کرنا سب کا فرض ہے، برابر ہے، لیکن قدرتی امور کچھ ایسے ہیں کہ آدمی کا کسی نہ کسی وجہ سے میلان ایک طرف تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو کس باغ کی مولی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی عادل نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کے گھر میں 9 بیویاں ہیں، اور بیویوں سے عدل کرنے کا قرآن نے حکم دے رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے کسی حکم کی سرے منہ انحراف، سرے منہ نافرمانی، یعنی بال برابر بھی نافرمانی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ منصب نبوت کے ہی خلاف ہے کہ کوئی اللہ کے نبی ہو اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ لیکن فطرت ایک فطرت ہے، مجبوری ایک مجبوری ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنی طرف سے عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میری تقسیم ہے، یہ میری تقسیم ہے، گھروں میں راتوں کی تقسیم، گھروں میں کپڑے کی تقسیم، گھروں میں روٹی کی تقسیم، گھروں میں ہر طرح کے معاملات کی تقسیم، یہ میرا کام۔ لیکن یا اللہ مجھے اس کام پر نہ پکڑنا جو میرے بس میں نہیں ہے، جو میرے بس میں نہیں ہے۔ اور وہ بس میں کیا نہیں تھا؟ دل کا میلان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھوڑا زیادہ تھا، اور وہ آپ نے واضح کھلا کے بھی بتایا ہوا ہے۔ صحابی نے پوچھا
یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، فرمایا عائشہ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان کے بعد مردوں میں سے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ یہ کھل کھلا کے لوگوں میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے سب سے پیاری عائشہ ہے، جبکہ اس وقت دوسری ازواج مطہرات موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ موجود ہیں، اور حیی بن اخطب سردار یہود کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اسلام لائی، نبی کے حرم میں آئیں، وہ موجود ہیں، اور اسی طرح دیگر ازواج مطہرات ہیں، لیکن فرمایا عائشہ سب سے پیاری عائشہ، اور اکیلے میں اپنے رب سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ھذا قسمتی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، فلا تاخذنی فیما لا املک، ھذا قسمتی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو کہ میرے بس میں ہے، ولا تؤاخذنی فیما لا املک وانت تملک، اے اللہ میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں، اس پر مجھے نہ پکڑنا کہ میرا میلان، عائشہ رضی اللہ عنہ میلان یقیناً کسی نہ کسی طرف تھوڑا سا زیادہ ہو جایا کرتا ہے، اور یہی معاملہ گھر کے اندر ہے، بچوں میں سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی طرف میلان ہو جائے گا۔ اب اپنے والدین کی شفقت، اپنے والدین کی طرف سے حسن سلوک، اپنے والدین کی طرف سے جو نظر شفقت ہے اس کا مستحق وہ زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ اپنے ماں باپ کی کسی بات کا انکار نہیں کرتا۔ ماں باپ کیسے کہیں گے کہ ہم اس کی طرف کبھی بھی اچھی طرح نہ دیکھیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں سب کو برابر رکھیں، لیکن اس بچے پر ماں باپ کی نظر میں جو خاص شفقت ہے اس کا فرق ہو جائے گا، اور یہ انسان اس سلسلہ میں مجبور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یا اللہ جو میرے بس میں نہیں اس پہ مجھے مواخذہ نہ کرنا۔ اسی طرح جو آدمی صحیح طور پر اللہ کی رحمت کا مستحق ہے وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سلسلے میں صاف طور پر فرما دیا الا من رحم ربک، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، کرتے آ رہے ہیں، لیکن سوائے ان کے جن پر تیرے رب کا رحم ہے وہ لوگ اختلافات سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہتا تو انہیں بھی ایک رکھ سکتا تھا، کسی زمانے کے لوگوں کو بھی اللہ چاہتا تو ایک رکھ سکتا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پہلے انبیاء کی امتیں الگ الگ، اس کے بعد آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تو امت کے اندر پھر بے شمار اختلافات الگ الگ۔ اللہ رب العزت نے اسی موضوع کو سورہ یونس میں آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ لوگ تو ایک ہی امت تھے۔ میں نے ذکر کیا کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے اور بعد میں لوگ آہستہ آہستہ بکھرتے گئے، پھیلتے گئے، اختلافات بڑھتے گئے، لیکن اصل میں لوگ ایک ہی امت تھے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، ایک امت تھے پھر اختلافات ہوئے اور یہ الگ الگ ہوتے گئے۔ اور اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے ایک چوتھے مقام پر سورۃ المائدہ میں بھی ارشاد فرمایا، اور سورۃ المائدہ کی آیت جو ہے وہ ہے آیت نمبر 48۔ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنائے رکھتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہیں آزمائے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں سوچنے کی، سمجھنے کی عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں خیر و شر میں فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی سمجھ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں نے ان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو دے دیا اس میں وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔
اور یہاں بھی اللہ رب العزت فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً، اللہ چاہتا تمہیں مجبوراً ایک رکھ دیتا تو رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں ایسا نہیں کیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے نیک خیر کے کاموں کی طرف پیش قدمی کرو، بڑھو، بھاگو۔ اب یہ قرآن کریم کے 4 مقامات ہیں مختلف، جہاں اللہ رب العزت نے ایک ہی موضوع کو ملتے جلتے الفاظ میں، یعنی قریبی معمولی فرق ہیں، اللہ رب العزت نے یہ موضوع واضح کر دیا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، بعد میں آہستہ آہستہ ان میں اختلاف ہوئے اور اختلافات کے نتیجہ میں لوگ ایک امت نہ رہے، بلکہ کئی جماعتیں، کئی دھڑے اور کئی چیزیں بن گئیں۔ یہ کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک امت تھے، یہ کب تک ایک امت تھے؟ اور اس بات کا بھی مفسرین کرام نے باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو مشہور ہیں مفسرین قرآن جو ہیں، ان میں ان کو کہا جاتا ہے ترجمان القرآن، قرآن کے ترجمہ و تفسیر کے سب سے پائے کے مفسر، اور انہیں یہ مقام اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ کو، عبداللہ بن عباس کو، چچا زاد بھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عباس چچا ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ نام بھی بڑا پیارا ہے، اور عبداللہ نام کے لوگ بڑے بڑے اچھے گزرے، بہت تھوڑے ہیں کہ نام عبداللہ اور وہ بڑے ہی غلط بھی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن محمد نام کے بڑے بڑے ٹھگ، چور، اچکے اور بدماش بھی موجود ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ محمد نام کے چور بھی ہیں اور محمد نام کے ہی ہمارے نبی بھی ہیں۔ عبداللہ نام کے لوگ بڑے بڑے اچھے بھی گزرے، خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مجلس میں کچھ عبداللہ بڑے مشہور ہیں، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر عمر اور عمر، یہ 2 نام ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ہیں، اور عبداللہ بن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اور عبادلہ اربع 4 عبداللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سے جو تفسیر القرآن کے سب سے زیادہ ماہر ہیں وہ عبداللہ بن عباس ہیں۔ ان کے بارے میں مجھے یاد آ گیا محمد کے نام سے، کچھ محمد ڈاکو سنی دے، کچھ محمد چور۔ پنجابی اردو ملا جلا ترجمہ صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ محمد ڈاکو سنی دے، کچھ محمد چور، جس دا کلمہ دنیا پڑھ دی او محمد ہور۔ یعنی کچھ لوگ ہیں محمد نام کے ڈاکو ہیں، کچھ لوگ ہیں محمد نام کے چور ہیں، لیکن جس کا کلمہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے محمد رسول اللہ، وہ کوئی اور محمد ہے۔ اسی طرح عبداللہ نام کے لوگ اس خاتمے میں دیکھو، اب جو عبداللہ بن ابی ہے رئیس المنافقین، وہ بھی اسی زمانے میں موجود ہے، رئیس المنافقین۔ اور منافقین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا رئیس بھی عبداللہ ہے، اور عجیب نکتہ ہے کہ انہی کا بیٹا صحابی ہے اور اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن عبداللہ یہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، اور اگلا عبداللہ بن ابی بن سلول یہ رئیس المنافقین ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ یا اللہ اسے دین کا علم دے اور قرآن کی تعویل و تفسیر جو ہے وہ سمجھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو تفسیر سمجھائی۔ آج جتنے بھی مفسرین ہیں آپ دیکھیں اپنی تفسیروں میں چلتے چلتے ذکر کر دیتے ہیں انہی کا کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی۔ ہر عموماً معتبر ترین تفسیر جو ہے
وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ہوتی، عموماً 100% نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان آیات کے سلسلہ میں فرمایا کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک امت تھے، اور یہ لوگ کب تک ایک امت تھے انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے 10 قرن، آدم علیہ السلام سے امت شروع ہو گئی نا، ان کی اولاد ہے اور پھر آگے اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام سے بنی نوع انسان کا آغاز ہوا، اور پہلے 10 قرن تک ایک ہی امت رہی، دوسری کوئی امت نہیں تھی۔ پہلے 10 قرن، اور قرن کتنے کا ہوتا ہے تو مشہور ہے نا، قرن صدی کو عموماً کہتے ہیں، ایک صدی۔ بعض نے کہا کہ نہیں قرن 80 سال کا ہوتا ہے، کسی نے کم و بیش کہا، لیکن اگر آپ صدی لیتے ہیں تو 1000 سال ہو گیا، 80 لیتے ہیں تو 800 سال ہو گئے، آپ کم بھی لے لیں کوئی بات نہیں۔ ایک طویل مدت تک لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، صرف توحید تھا، اور توحید کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی، کسی دوسرے کو پکارنے والا، کسی دوسرے کو پوجنے والا کوئی نہیں تھا، صرف توحید۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی شریعتیں جو ہیں ان میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ سب کا ایک ہی رہا، اور وہ تھا عقیدہ توحید۔ باقی احکام الگ الگ ہوتے رہے، باقی احکام میں فرق ہوتا رہا، لیکن عقیدہ توحید کے بارے میں کوئی فرق نہیں، وہ سب میں ایک ہی رہا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں ہم بھائی ہیں، لیکن مائیں ہماری الگ الگ ہیں، ہمارا باپ ایک ہے۔ یعنی دین اسلام سب میں توحید ایک ہی ہے، صرف شریعتوں کا، ماؤں کا فرق ہے، شریعتوں کا، احکام الگ الگ ہیں۔ کسی زمانے میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، یہ تو معروف ہے نا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہن کا نکاح تھا، اب نہیں ہے۔ تو شریعتیں الگ الگ ہوئیں، لیکن توحید بنیادی طور پر ایک رہی۔ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اور تمام کے تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہمیشہ ایک رہا۔ 1000 سال، 800 سال، 600 سال، 500 سال تک لوگ ایک رہے، اور پھر زمانہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر لوگوں میں شرک نے آہستہ آہستہ قدم رکھنا شروع کر دیا، لوگوں نے شرک اپنانا شروع کر دیا۔ اور اس زمانے کے وہ پنجتن پاک جو ہیں وہ مشہور ہیں نا۔ پنجتن پاک کہنے سے ہمارے پاکستان میں تو میرا خیال آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، انڈیا میں بھی وہی ماحول ہے یا نہیں؟ یہ جو ایسے گھروں کے اوپر لگا رہتا ہے، وہ پاکستان میں، انڈیا میں سب جگہ ایک ہی ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ پنجتن پاک کب سے آ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنا لیے۔ آپ سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، 5 ہی بنتے ہیں نا۔ یہ 5 حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے صالح لوگ تھے، وہ لوگ صالح تھے۔ پہلے شیطان آیا اور اس نے آ کے لوگوں میں یہ نظریہ ان کے دماغوں میں پھونکا کہ ان کے فوٹو بنا کے رکھ لو، نیک لوگ ہیں، تم انہیں کی فوٹو دیکھا کرو گے، تمہیں ان کی نیکی یاد آئے گی، تمہیں نیکی کرنے میں آسانی رہے گی۔ اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوسری نسل آئی، تیسری آئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس لائق ہیں کہ ان کو پوجا جائے۔ تو دیکھتے دیکھتے وہ پنجتن پاک ہو گئے۔ وہ تو پاک رہے، لیکن ان کی پوجا کرنے والے نجس ہو گئے۔ نجس ہوئے یا نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا انما المشرکون نجس۔ قرآن نے کہا کہ مشرکین نجس ہیں، مشرکین پلید ہیں۔ وہ پاک تھے، وہ پنجتن پاک تھے، نیک لوگ تھے، لیکن ان کی پوجا کرنے والے نجس ہو گئے، انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد، نوح علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، لوگوں نے پہلے فوٹو بنائے، تمثیلیں بنائیں، ان کے صنم کھڑے کیے کہ یاد آئیں گے تو نیکی کریں گے۔ بعد میں اگلی نسل آئی تو کہا کہ نہیں، انہی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاملہ چوپٹ ہونا شروع ہو گیا۔ انبیاء کرام دعوت دیتے رہے،
اور لوگوں کو اکٹھے رکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے کی صورتحال، اب سارے انبیاء کا تذکرہ بات بہت طویل ہو جائے گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا زمانہ آیا تو اس وقت مکہ شرک سے بھرا ہوا تھا یا نہیں؟ مکہ میں کھلے عام شرک ہوتا تھا، اور تو اور خاص بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور بخاری شریف کی روایت میں تو باقاعدہ عدد موجود ہے 360، لگتا ہے کہ ہر دن کے لیے ایک خدا بنا رکھا تھا انہوں نے۔ ایک سال کے 360 دن ہی ہوتے ہیں نا، 65 والی پارٹی دوسری ہے، ہم 360 والے ہیں۔ اسلامی سال 360 دن کا ہمیشہ، اس میں نہ لیپ آتا ہے نہ غیر لیپ آتا ہے۔ انہوں نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور عرب لوگ اصلاً مشرک نہیں تھے، اصلاً عرب لوگ مشرک نہیں تھے، وہ اہل توحید ہی رہے، حنیفیت پر رہے، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا دین اپنائے رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اپنائے رکھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تو بڑی مدت ہو گئی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے 600 سال ہو گئے تھے۔ 600 سال نبوت سے دور ہو کر لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شریعت سے ہٹتے گئے، کچھ لوگ دین ابراہیمی پہ رہے، کوئی تھوڑے بہت عیسائیت پہ رہے، عیسائیت میں بھی انہوں نے تحریف کر لی، کوئی یہودیت پہ رہا، اس نے یہودیت میں تحریف کر لی، عجیب قسم کا سلسلہ تھا۔ لیکن شرک کھلے ہوئے جو بت پرستی وغیرہ ہے یہ مکہ میں نہیں تھی۔ مکہ میں سب سے پہلے جو آدمی بت لایا وہ عمر بن لوحی، عمر بن لوحی، یہ کوئی تاجر تھا مکے کا، باہر جایا کرتا تھا دوروں کے لیے، تجارتی دورے کرتا، اور جا کے مختلف علاقوں میں اپنے مال تجارت کو لے کے جا کے بیچتا، پیسہ کماتا، لاتا۔ کہیں دیکھا کہ لوگ بت پوج رہے ہیں، اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، وہاں سے کوئی بت اٹھا کے لے آیا۔ اور بت اٹھانا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تاجر آدمی مال لے جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پاس لانے لے جانے کے، اگر کہیں کہ اس کے پاس ٹریلے بھی ہوں گے، اس کے پاس اس زمانے میں جو کچھ تھا سب تھا اس کے پاس، اور اس زمانے میں تو بت بھی ضروری نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے ہوں کہ اٹھانا مشکل ہو۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ستوؤں کا بت بنا رکھا تھا، ستوؤں کا بت، ستوؤں کا بت کتنا بھاری ہوگا؟ صحابی مسلمان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے ستوؤں کا بت بنایا ہوا تھا، سفر میں نکلتا ساتھ لے جاتا، جہاں جی چاہتا سامنے رکھتا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کچھ مانگ لیتا، اور کھانے کو کچھ نہ ملتا، بھوک لگتی تو اسی کا بازو توڑ کے کھا لیتا۔ اب اس بت کو اٹھا کے لانے میں کتنا محنت لگی، کہیں نہ کہیں سے وہ اپنے سامان کے ساتھ آتے ہوئے بت لیا، مکہ میں لا کے رکھا، آہستہ آہستہ اسی سے بت پرستی مکہ مکرمہ میں اور اہل مکہ میں آگے، ورنہ اس سے عمر بن لوحی کے بت لانے سے پہلے مکہ شرک سے بالکل خالی تھا۔ اور اس کے ان عربوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے نتیجہ میں صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن لوحی جہنم میں نے دیکھا، عمر بن لوحی کو میں نے جہنم میں دیکھا، اور اس سے اتنی بدبو پھیل رہی تھی کہ دوسرے جہنمی بھی اس سے نفرت کر رہے تھے۔ جہنم میں تو دوسرے بھی تھے، لیکن اس سے اتنی بدبو پھیل رہی تھی کہ اس سے دوسرے جہنمی بھی اذیت محسوس کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی اذیت میں خود ہوگا اور کتنے عذاب میں وہ خود ہوگا، کیونکہ وہ بت لایا اور شرک کا آغاز کیا۔ مشرکین کا یا شرک کا یہاں موجد وہ بنا، اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بیت اللہ کو بھی بتوں سے خالی کیا، مکہ کو بتوں سے خالی کیا، مدینہ، طائف، کہاں کا تبوک، کتنے علاقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیے،
اور جزیرت العرب کو بتوں سے پاک کر دیا. اور یہ سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے چلتا رہا. لوگ بتوں سے اختلافات سے پاک رہے. ایک ہی کلمہ، ایک ہی دین، ایک ہی قرآن، ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ. یہ سلسلہ ایک مدت تک قائم رہا. کوئی مذہب نہیں، کوئی ملتیں نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما گئے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا تو ایک رکھتا، لیکن میں نے مجبور نہیں کیا. آزمایا ان کو کہ کون خیر کو اختیار کرتا ہے، کون شر کو اپناتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ہدایت کے تحت فرمایا اختلفت الیہود علی 71 فرقہ. یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے تھے. واختلفت النصارى علی 72 فرقہ. عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے تھے. وَسَتَخْتَلِفُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ. اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. اب فرقے 73 ہونے کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے تو یہ تو قیامت تک یقیناً پوری ہو کے رہے گی. 7 افطارے کو یہ نہیں کہا کہ ابھی ہو جائیں گے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ 73 فرقے ہو جائیں گے. اور فرقوں میں تقسیم امت کی شروع ہو گئی، لیکن کب سے؟ پہلے یہ امت بھی ایک رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے نتیجہ میں بت پرستی اٹھا دی گئی اور کوئی بیماری تھی نہیں. جو اخلاقی بیماریاں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنوار دیا. کل کے ڈاکو آج کے رہنما بن گئے. کل ہر وقت کسی قتل و غارت میں، خون ریزی میں مصروف رہنے والے انتہائی تابع دار قسم کے بھائی بن گئے. یہ ساری بیماریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیں. شرک کا وہاں سے بالکل صفایا کر دیا اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. لیکن اس حدیث رسول میں جو آپ نے خبر دی ہے یقیناً وہ بھی پوری ہونی تھی اور اس کا وقت آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا کلھا فی النار، کلھا فی النار الا واحدہ. یہ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. اب جو ایک ہے اس میں سے بننے کی ہمیں خواہش ہے یا نہیں؟ ہم سب کی خواہش ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنا دے. اب میں تھوڑے سے وقت میں اس فرقے کے لیے تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں لیا، اس فرقے کا نام نہیں لیا، اس فرقے کا کام بتایا. یہ نہیں کہا کہ فلاں نام کی جماعت ہوگی، فلاں نام کی پارٹی ہوگی، فلاں نام کا کوئی مذہب ہوگا، فلاں مسلک ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، یا فلاں لیڈر کے ماننے والے جنت میں جائیں گے، فلاں امام کے ماننے. قطعاً کسی قسم کی ایسی کوئی آپ نے تمیز نہیں بتائی، ایسی کوئی نشانی آپ نے ذکر نہیں کی، بلکہ وہ بہترین رنگ اختیار فرمایا کہ جس پر قیامت تک کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا، صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ جنت والا کون سا ہوگا؟ تو فرمایا جنت والا وہ ہوگا جو کس عمل پر ہوگا، کس کام پر ہوگا، کس نام کا نہیں، کس کام پر ہوگا. ما انا علیہ واصحابی، جس کا عمل میرے طرح اور میرے صحابہ کے عمل کی طرح کا ہوگا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجات پانے والے فرقے، نجات پانے والی جماعت، نجات پانے والے گروہ، نجات پانے والے مسلک، نجات پانے والے مذہب، کوئی بھی نام دے لیں، آپ نے اس کا کام بتا دیا. اور وہ ہے جن کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کے مطابق ہے. ما انا علیہ و اصحابی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اور صحابہ کے عمل پر کس کس کا عمل ہے یہ دیکھنا کوئی مشکل ہے اور یہ اختیار کرنا کوئی مشکل ہے. یعنی ہم کہیں کہ لو جی اب کہاں جائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم نے اس جھنجٹ سے نکلنا ہے. پہلی بات یہ، ہم اصل میں یہ نیت ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی باپ دادا جیسے کر رہے ہیں ہم تو وہی کرتے رہیں گے، اور اگر کسی کو کوئی بات کہیں تو وہ فوراً پہلے نمبر پہ گلے پڑے گا. کیوں؟ ہمارے باپ دادا ایسے اور ویسے، کئی نام لیتے. ہمارے باپ دادا جاہل تھے، ہمارے باپ دادا سارے ایسے گئے، ہمارے باپ دادا کو کوئی سمجھ نہیں تھی، تمہیں زیادہ سمجھ آئے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت جگہ فرمایا ہے کہ تم باپ دادا کرتے تو وہ جاہل تھے تو تم جاہل رہو گے، وہ گمراہ تھے تو کیا تم بھی گمراہ رہو گے. اور پھر باپ دادا کی بات کو لے کے چلنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. باپ دادا کی بات پہ چلنا مسلمانوں کا کام نہیں. یہ کن کا کام ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا کام ہے. انہوں نے یہ کہا تھا. قرآن کریم میں دو جگہ ہے، ایک جگہ ہے ما وجدنا علیہ آباءنا، اور ایک جگہ ہے ما الفینا علیہ آباءنا. معنی دونوں کا ایک ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا. آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو اسی پہ رہوں گا جس پہ مجھے اپنے ماں باپ کو میں نے کرتے ہوئے پایا ہے، آج بھی وہ اہل مکہ کے مشرکین کا عقیدہ لیے ہوئے بیٹھا ہے. اصل اور صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اصل اور صحیح عمل کیا ہونا چاہیے؟ جہاں قرآن کریم میں کوئی حکم آ جائے آمنا و صدق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے، صحیح سند سے ثابت آ جائے آمنا صدق، چاہے خلاف ورزی ماں باپ کی ہو، چاہے پیر و استاد کی ہو، چاہے امام کی ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی انسان کی خلاف ورزی ہو، قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہ ہونے. یہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ وصحابی. وہ جماعت جنتی ہوگی جس جماعت کا عمل یہ ہوگا، نام کوئی نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کہ ہمارے امت اسلامیہ میں یہ موجودہ اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 قرن یا 300 سال ان بڑے اختلافات سے بالکل خالی تھے. آج جو ہمارے یہاں یہ نظریہ لیا جا رہا ہے کہ جو آدمی ان 4 ائمہ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، وہ فلاں ہے، وہ باطل پر ہے، وہ ایسے ہے اور ویسے ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان 4 ائمہ کا تو زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کے بعد جا کے آ رہا ہے. اگر ان کی 4 کی تقلید کرنا واجب شمار کریں تو پھر پہلوں کا کیا بنے گا؟ اور اگر کسی ایک کی تقلید کرنا ہی واجب ہو تو پھر صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ ہیں، کسی کی تقلید نہیں کی گئی. شروع امت اسلامیہ میں یہی طریقہ کار رہا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی بھی عالم سے پوچھا جاتا، وہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتا. اور وہی آج بھی ہونا چاہیے. آج بھی وہی ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اور حدیث رسول کی روشنی میں جواب دے دیں، بات ختم. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا رہے اپنی اس جگہ سے ٹلنے کے لیے. وہ جو ہماری کنڈی کہیں اڑ گئی ہے نا، وہ کنڈی کھلنے کا نام نہیں لیتی. ابھی میں نے آج یہ کلپ سنا، پچھلے کئی دنوں سے وہ کلپ گھوم رہا ہے. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اعلیٰ درجے کے اسپیکر ہیں، بڑے زبردست وائز، خطیب، شیخ الاسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، جتنا بھی کہتے جائیں وہ سب تھوڑا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کا کلپ ہے 5-4 منٹ کا، 5-4 منٹ میں ہے، 2-3 منٹ کا ہے. کہتے ہیں کہ جنت پہ کسی کی اجارہ داری نہیں، جنت کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے جنت کا. یہ دیکھو امام بخاری جنت نہیں جائیں گے، امام ابو داؤد جنت نہیں جائیں گے. کتنے لوگوں کا نام لیا، کہاں یہ سارے رفع دین کرتے تھے. یہ جنت میں جائیں گے اور یہ سارے رفع دین کرتے تھے. میں نہیں کرتا کیونکہ میں حنفی ہوں. اب جہاں آ کے یہ مسئلہ آ جائے گا
تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کنڈی ہوئی نہ اڑی ہوئی کہ میری کنڈی وہاں اڑ گئی ہے، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور جو جنت میں خود کہہ رہے ہیں جائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ وہ رفع دین کرتے تھے. آج ہم اسی کنڈی پر اڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہ کنڈی کھولنی چاہیے. کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، ائمہ چاروں الراس والعین، چاروں ائمہ نے دین کی خدمت کی ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن چاروں ائمہ کیا معصوم تھے؟ کیا خیال ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے نبی مان بیٹھے ہیں آپ ان کو. کیا چاروں ائمہ میں سے کوئی معصوم تھا؟ کوئی معصوم نہیں تھا. میرا خیال ہے ٹائم ہمارے درس کا پورا آ گیا ہے. اس موضوع کو تھوڑا آگے ڈال لیں کہ ائمہ کرام نے ان اختلافات کے بارے میں یا اپنی تقلید کے بارے میں کیا کہا ہے. انشاءاللہ یہ بات تھوڑی تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی جمعرات کا اگلے درس کا میں نے کہا ہے، لیکن اگلی جمعے کا جو درس ہوگا عشاء تک ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا شاید عشاء کے بعد ہمارا درس نہیں ہو پائے گا. چلیے اچھا الحمدللہ. 17 اور 18 نومبر کو یہاں اسی ہال میں، یہ جو ہالز ہیں لیڈیز جینٹس کے لیے، لیڈیز میں ہے نا؟ نہیں لیڈیز. اچھا صرف جینٹس کے لیے ایک شرعی کورس ہو رہا ہے جو 2 دن کا ہوگا، جمعرات اور جمعہ. جمعے کو عصر سے لے کے عشاء تک، تاکہ عشاء کے بعد ہماری یہ سلسلہ کنٹینیو ہو سکے. تو اس درس میں جو 2 دن کا ہے، مولانا عبدالہادی المدنی غالباً ہسا والے ہیں، عبدالہادی عبدالخالق مدنی صاحب، وہ یہ اپنی کتاب ہے ان کی اصول دعوت، اصول الدعوہ جو ہے، اس کتاب کی شرح بیان کریں گے 2 دن میں. تو جن لوگوں نے اس کورس میں شرکت کرنی ہو وہ عبد المحسن صاحب یہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس اپنی رجسٹریشن کرا دیں، نام لکھا دیں، اور بعد میں باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور کچھ تشجیعی انعامات بھی لکھا ہے کہ وہ انعامات بھی دیں گے. اور یہ دونوں دن عصر سے لے کے عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جمعرات کو 8 سے 10 رات کو، یعنی عصر نہیں، چونکہ ڈیوٹی واقع ہوتی ہے آج کل ڈیوٹی ہو گئی. جمعرات کو 8 سے لے کے رات 10 بجے تک 2 گھنٹے، اور جمعے کو نماز عصر سے لے کے نماز عشاء تک تقریباً یہ بھی 2 گھنٹے بنے. 4 گھنٹے کا کورس ہے. باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا اسلامک سینٹر ہدایت کی طرف سے، اور اچھے پابندی کرنے والوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے، اور رات کو کھانا بھی، دونوں دن کھانا دیا جائے گا. جس دن جمعے کو یہ جلدی بھگانا چاہتے ہیں اس دن کھانا نہیں دیں گے، 10 بجے تک بٹھائیں گے تو کھانا بھی دیں گے. چلیں ٹھیک. جن کو کہہ رہے ہیں وہ جمعے والے دن چائے پلائیں گے. سوالات کا کافی لکھا ہے کہ کیا قرآن کی آیات حدیث کو ختم کر سکتی ہیں؟ آیات پہلے نازل ہوتی ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تشریح اور تفسیر کے لیے بعد میں ہوتی ہیں. آیات کی بجائے احادیث اور سنت کے بارے میں کہا گیا السنہ قاضیہ علی القرآن. کسی حکم کو قرآن کریم نے بیان کیا اور سنت اس کی تحدید کرے گی کہ یہ ابھی باقی ہے یا باقی نہیں رہا. اس کا معنی یہ ہوا کہ حدیث رسول جو صحیح سند سے ثابت ہو، اس میں اگر آتا ہے کہ یہ کام قرآن کریم کی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، تو حدیث نے قرآن کی آیت کو منسوخ قرار دیا. اور قرآن کی آیت حدیث کو منسوخ کیوں قرار دے گی؟ کیونکہ قرآن کی آیت تو اللہ تعالیٰ کا احکام حکم ہے، اور حدیث جو ہے اس کی تشریح حدیث بعد میں ہے، قرآن کی آیت پہلے ہے. میں شریف ایگزٹ جا رہا ہوں، دعا کیجیے.
یہ شریف صاحب کے لیے دعا کریں کہ ایگزٹ جا رہے ہیں، یہ جہاں جائیں جہاں رہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست جاب پر نہیں ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو اچھا روزگار مہیا فرمائے۔ یہ دعا تو سب کے لیے کر دیتے سب جو لوگ پریشان ہیں، آج کل سروس کے معاملے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں واقعی، چونکہ کمپنیاں جو ہیں وہ بیٹھ رہی ہیں اور بڑا مسئلہ ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ رب العزت تمام لوگوں کی معاشی پریشانی کو دور فرمائے، اسی طرح جسمانی روحانی کوئی بھی کسی کو پریشانی ہے بیماری ہے اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ کوئی 500,000 کے نوٹ کا انڈیا کا مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں، اب یہ میرے ساتھ تو تعلق نہیں رکھتے، نوٹ جا کے بدلوائیے مودی صاحب سے یا کسی اور سے، میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ سوال ایسا ہے کہ 500 اور 1000 کے نوٹ دے کے لوگ چھٹا لے رہے ہیں 400 450، تو یہ دینا یا دینا ربا میں آتا، سود میں آتا ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی نوٹ کی اس کے برابر جب قیمت دی جا رہی ہے تو جتنا ہے وہ تو اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا مجھے لگتا ہے آج کل یہ جو ماحول میں سن رہا ہوں، ایسا کہ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی ہوا تھا، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 500 کے بہت زیادہ نوٹ ہیں اور وہ کسی سے بدلوانا چاہتا ہے اور سامنے والا کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے اصلی نہیں ہیں جتنے تیرے پاس جعلی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بدلنے کے بعد تو جعلی ہو گیا نا 2 نمبر، لیکن ان کی ایک وقت تک قیمت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یار کچھ بھی کر دو، تو وہ اس وقت یہ سودا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت یہ جو پرانے نوٹ ہیں یہ 1 لاکھ کے ہیں اور میں تمہیں 90,000 دیتا ہوں، 90,000 کے نئے نوٹ، نئے سے پرانے بدلنے میں یہ جو تبدیلی اگر کسی واقعی مجبوری کے تحت آ رہی ہے تو اللہ دلوں کو جانتا ہے کہ سارے ویسٹ ہو جائیں، اس سے بہتر ہے میں 90 لے لیتا ہوں۔ لیکن اگر کسی نے یہ کاروبار بنایا ہوا ہے تو کرنسی کی تبدیلی کی شکل میں جائز ہے کہ ریال کے بدلے میں اگر کوئی روپے لیتا دیتا ہے تو وہ کمی بیشی صحیح ہے۔ اب یہاں سے ریال لیتا ہے اور کرنسی بدل کر روپے دیتا ہے، وہ کمی بیشی جائز، لیکن یہ کرنا کہ ریال پرانا ہے یہ لے لو اور نیا دے دو اور اس میں تبدیلی کرے گا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ برابر سرابر ہونا، اس کا سودا برابر سرابر۔ اور یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ کوئی 500 کے اور 1000 کے نوٹ پرانے نئے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، یہ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس زیادہ اکٹھے ہوں گے اور دوسرا اس کو اتنے دے پا نہیں رہا تو اس نے یہ کہا کہ اتنے لے لو اور اتنے دے دو۔ بہر صورت نوٹ اگر کرنسی سیم ہے تو اس میں کمی بیشی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں قرآن کریم میں ہے کہ عورت کے فریب بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ عزیر کہہ رہا ہے یا اس کی بیوی کہہ رہا ہے۔ اہل تفسیر نے وہ باتیں جو ہیں وہ دونوں طرف لکھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب فتنوں سے بڑا فتنہ عورت کو قرار دیا یا نہیں؟ عزیر کہے تب بھی ٹھیک ہے، اور دوسرے اللہ رب العزت کی طرف ہے تو وہ تو یقیناً جانتا ہے۔ جب ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک گویا کہ ثقہ بات ہے کہ عورت فتنہ ہے، سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے نتائج آج سے نہیں، شروع سے آپ تاریخ پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں کہ یہ فتنہ اپنی فتنہ سامانیاں دکھاتا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس فتنے کو اتنا انسان کے لیے عزیز کر دیا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ مانتا بھی ہے، بھاگتا بھی پھر اسی کے پیچھے ہے، بوڑھا بھی بھاگ رہا ہے اور جوان بھی بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت۔ قرآن کریم کی پہلی خواتین حافظہ کون ہیں؟ یہ کوئز والے پروگرام ہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلی حافظہ کون تھی۔ فتح مکہ کے وقت کس نے اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر، عین اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اب کس کا اس میں خاص ذکر کریں،
کیونکہ آپ نے کھلی چھٹی دے دی، اور جس وقت آپ نے کھلی آزادی کا اعلان کیا تو بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ اب اس میں سے آپ کون سا پوچھنا چاہتے ہیں، یا تو مجھے بتائیں کہ بھائی کیا وہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں۔ مدینہ میں کون سی پہلی سورت نازل ہوئی؟ عشرہ مبشرہ میں کن صحابہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا؟ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ یاجوج ماجوج کس کی نسل ہے؟ قرآن مجید میں کتنی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے؟ یہ ساری گنتی جو ہے نا، یہ قرآن کا حافظ ہو تو وہ بتا سکتا ہے، میں حافظ نہیں ہوں۔ بہرحال یا ایھا النبی اور یا محمد کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ یا محمد جو ہمارے مشہور ہے نا، وہ کر کے اللہ نے قرآن میں کہیں اس طرح آپ کا نام ایسے اکیلا اکیلا سیدھا یا محمد کہہ کے کہا ہو، پورے قرآن میں نہیں۔ اس وقت میں ذکر کر رہا تھا کہ لوگ ہمارے کتنا توہین امیز انداز، اور خاص طور پر یہ نعت خوان جو ہیں، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، ایسے جیسے کسی عام آدمی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کو اس انداز سے کہیں نہیں کہا، نام لیا ہے تو ساتھ آپ کا بہت بڑا منصب ذکر کیا ہے۔ جیسے کوئی کہے کنگ سلمان تو سمجھ آئے گی کہ نہیں کون ہے یہ، اور سلمان کہیں تو اللہ رب العزت نے منصب ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہمارے یہاں اکیلے سیدھا ٹھک سے شاعر جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے پوچھنے والی کہ برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ برتھ ڈے چونکہ اب قریب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی آ رہا ہے، برتھ ڈے یا اور کچھ ہے، وہ برتھ ڈے ہی ہے وہ، اور اس برتھ ڈے کو جو آنے والا ہے مسلمانوں کا اجتماعی برتھ ڈے، اسے عیسائیوں اور یہودیوں سے دیکھ کر منانا شروع کیا گیا، اور اسے سب سے زیادہ رواج دینے والے شیعہ باطنی تھے، سب سے زیادہ رواج دینے والے شیعہ ہیں۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ان تینوں ملکوں کو جو ہندوستان میں کہتا ہوں، ہندوستان کی تاریخ میں یہ برتھ ڈے ابھی ابھی شروع ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ ہمارے اپنے کانوں نے سن رکھا ہے 12 وفات، یعنی یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد میں نہیں تھا، ہم نے خود سنا ہے کہ آج 12 وفات کی نیاز بانٹ رہے ہیں۔ 12 وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، یہ 12 وفات کے نام سے تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں کلا بازیاں کھاتے کھاتے جشن میلاد تک آ گیا۔ پہلے 12 وفات آیا، پھر اس کو عید میلاد کہا گیا، اور آج کل جشن میلاد، اور پہلے یہ صرف جلوس وغیرہ کی شکل میں رہتا تھا، اب باقاعدہ کیک کاٹا جانا شروع ہو گیا۔ یہ پچھلے دن دیکھا نا آپ نے، یعنی عجیب قسم کی حرکتیں اب ہمارے مولوی کیک کاٹ رہے ہیں۔ اور پچھلے سال ربیع الاول میں ایک مولوی صاحب نے ہیپی برتھ ڈے بھی کہا، یا رسول اللہ۔ انتہائی کیا کہوں میں ان مولویوں کو، بڑی ساری داڑھی ہے، اور میں نے فوٹو ویڈیو بھی دیکھا، چھری پکڑی ہوئی ہے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ آپ عیسائیوں کی نقل میں حد سے بڑھتے جا رہے ہیں، مولوی ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا برتھ ڈے عیسائیوں یہودیوں کی دیکھا دیکھی، اور شیعہ نے اس کو رواج دیا، اور ہمارے لوگوں نے اسے اٹھا لیا۔ اسی طرح بچوں کا جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، یہ بھی عیسائیوں یہودیوں کی دیکھا دیکھی، مسلمانوں میں یہ کبھی نہیں رہا، نہ ہمارے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی غیر نبی کا تھا۔ آج اگر کوئی اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے تو وہ یقیناً عیسائیوں کی نقالی کرتا ہے۔ یہود و نصارہ میں یہ سلسلہ چونکہ چل رہا ہے، ان کے دیکھا دیکھی کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں جی ہم برتھ ڈے اتنا تو نہیں مناتے، بس 4-6 غبارے لگا دیتے ہیں۔ اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کسی کا گھر توڑیں گے تو برتھ ڈے پورا ہو؟ 4-6 غبارے لگا دیے، گویا کہ آج وہ اسپیشل دن ہے جس دن میں میرا یہ بیٹا پیدا ہوا۔ پھر یہ نہیں کہیں گے تو کہیں گے نہیں، اور نہیں، ہم اس دن ویسے کو تھوڑا گیٹ ٹوگیدر کر لیتے۔ یہ جتنے بھی نام لوگ ہیں یہ وہیں جائے گا،
پورے 359 دنوں میں آپ نے گیٹ ٹوگیدر نہیں کیا. ڈیلی تو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے گھر میں. اس دن گیٹ ٹوگیدر یعنی اسپیشل کھانا پکا ہوا ہے, اسپیشل کاروائیاں ہیں, اور ایک وہ عجیب قسم کی ٹوپی آئی ہے, دیکھی ہوگی آپ نے. بندر کو پہلے پہنایا کرتے تھے بندر کا ناچ نچانے کے لیے, ابھی بچوں کو پہنا دیتے. یہ ساری کاروائیاں غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی جمعرات اور جمعہ جو لوگ اس کورس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اپنے نام لکھواتے جائیں.